السلام علیکم۔ میری جن بہنوں اور بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں، اور پتہ نہیں اللہ پاک کو ہم سب میں سے کس کس کی آمین پسند آ جائے۔ اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہی ہوں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یا رب، ہمیں اس سفر کے بچے ہوئے باقی دنوں میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، اس سفر کے باقی بچے ہوئے دنوں میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، تو اس سفر میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک پروردگار، اس سفر میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس سفر میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس سفر میں تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت اور رحمت والے مہینے میں تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت مہینے اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس سفر میں ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ سفر کی بابرکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اس سفر میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، انہیں بخش دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے تمام بڑے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ، اور ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما، جو جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو وہ سب خوشی ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا دے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ اے اللہ پاک، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ پاک، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ، جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نا اتفاقی، نا چاکی، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہ کار بندے ہیں، تیرے عاجز بندے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، اے میرے مالک، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا۔ اے اللہ، آج کے دن جو یہ ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ، ان میلے کچیلے ہاتھوں کو تو خالی نہ لٹانا، ان پھیلی ہوئی جھولیوں کو تو اپنی رحمت سے بھر دینا۔ ہم تیری عاجز، نادان اور کمزور بندے ہیں،
اے اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، اے میرے مالک تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما۔ اے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے تیرے سامنے حاضر ہے، ان اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دے۔ ہم سب سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں، میرے مالک ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، اے میرے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ پاک تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی در نہیں، تیری دہلیز پہ حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجا پیش کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے مالک پوری دنیا میں میری اس دعا پر جتنے لوگوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہے ہیں، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل کرم ہم سب کا مقصود بنا دے۔ اللہ جی اپنی تلہیز سے خالی اور مایوس نہ لٹانا، اے اللہ ہمیں آج خالی اور مایوس نہ لٹانا۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما، اے میرے اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما، ہمارے اندر کی غلاظتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پاک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم پر اپنا رحم فرما، ہم تمہارے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، یا اللہ تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیرے در پہ حاضر ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ جی ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے، ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمیں حسد کینے اور نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے۔ اللہ ہمیں صالحیت کی اجالے دے، ہماری سوچوں کو پاکیزگی اور عفت عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم تیری دہلیز کے سوالی، تیری چوکھٹ کے بھکاری، ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری رحمت سے معاملات حل فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری دہلیز کے سوالی، تیری چوکھٹ کے بھکاری، ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاملات حل فرما دے، اپنا خاص کرم کر دے، اپنے خاص فضل و کرم کر دے، پورے عالم اسلام پہ نازل فرما۔ اللہ ہر طرح کی وبا بیماری سے پورے عالم اسلام کو نجات دے۔ اے اللہ تیری پوری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے، میری مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل اپنی مخلوق پر شامل حال فرما۔ اے اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، پوری امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ جی امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ پاک بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے لگا دے۔ اے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں ظلم و جبر کسی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، اے اللہ پاک جو کوئی بھی زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہار عطا کر، میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک برما کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ پوری امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہیں، اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اس امت کو صالحہ جرات مندی عالمی قیادت نصیب فرما، اس امت کو سوال و جرات پر عالمی قیادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے رحیم، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو
پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، اے تمام مسلمانوں کے مالک، اے تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ پاک اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مالک ہم پر اپنے خاص رحمت نازل فرما، اپنے قہر و غضب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو تیری یاد دلاتے رہیں۔ اے ہمارے ایمان کا سبب بننے والے، اے اللہ پاک ہمیں نیکی کی اس سفر کی منزل جنت اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل وظیفہ اور دعا کے نام سے جتنے چینل پر بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب جو لوگ بے اولاد ہیں، جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تیرے آگے دست فریاد کرتے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اور کم روزگار کی پریشانی میں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم ان کو حلال اور پاکیزہ اور برکتوں والی رزق عطا فرما۔ اے میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے مالک ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دے، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھے، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پسلی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے سب برابر ہو جائیں۔ اے اللہ پاک کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ اے میرے مالک کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ اتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے میرے رب ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے اور فکروں سے، نجات و بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ پاک ہم کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے دشمنی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، ہمیں بلا کی مشقت سے بچا، بدبختی کے ملنے سے بچا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ جی ہمیں ایسے نیک اعمال عطا کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرفی قبولیت کا درجہ پائے۔ اے میرے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دعاؤں میں لگے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں تندرستی سے بچا۔ اے میرے مالک جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، جو ہماری تقدیر میں لے کر دیا گیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ جی ان کو قبر کے عذاب سے بچا، اس وقت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے مالک جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ اے اللہ ہماری کمزوریاں،
ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اس امت کو صالحہ جرات مندی عالمی قیادت نصیب فرما، اس امت کو سوال و جرات پر عالمی قیادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے رحیم، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، اے تمام مسلمانوں کے مالک، اے تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ پاک اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مالک ہم پر اپنے خاص نعمت نازل فرما، اپنے قہر و غضب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو تیری یاد دلاتے رہیں۔ اے ہمارے ایمان کا سبب بننے والے، اے اللہ پاک ہمیں نیکی کی اس سفر کی منزل جنت اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل وظیفہ اور دعا کے نام سے جتنے چینل پر بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب جو لوگ بے اولاد ہیں، جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تیرے آگے دست فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک تو ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اور کم روزگار کی پریشانی میں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم ان کو حلال اور پاکیزہ اور برکتوں والی رزق عطا فرما۔ اے میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے مالک ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دے، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھے، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پسلی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے سب برابر ہو جائیں۔ اے اللہ پاک کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ اے میرے مالک کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ اتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے میرے رب ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے اور فکروں سے، نجات و بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ پاک ہم کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے دشمنی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، ہمیں بلا کی مشقت سے بچا، بدبختی کے ملنے سے بچا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ جی ہمیں ایسے نیک اعمال عطا کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرفی قبولیت کا درجہ پائے۔
اے میرے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دعاؤں میں لگے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں تندرستی سے بچا۔ اے میرے مالک جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، جو جو ہماری تقدیر میں لے کر دیا گیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ جی ان کو قبر کے عذاب سے بچا، اس وقت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے مالک جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ اے اللہ جن کی جو جو حاجتیں ہیں، جو میرے بھائی بہن اپنی جو بھی تکلیف اپنے دل میں لے کر یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے میرے رب ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے اور فکروں سے، نجات و بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ پاک ہم کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سب کے لیے اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے دعا کو سنیں اور دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اے پاک پروردگار، اے کل جہاں کے شہنشاہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے سیاکار بندے ہیں، تیرے عاجز بندے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اے میرے مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا۔ اے اللہ آج کے دن جو یہ ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ ان میلے کچیلے ہاتھوں کو تو خالی نہ لٹانا۔